سلطان صلاح الدین کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ اپنے والد کی نسبت سے وہ ایوبی سے مشہور ہو گئے۔ صلاح الدین آپ کا لقب تھا۔ آپ عراق کے شہر تکریت میں 1137 میں پیدا ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی تعلیم دمشق اور بلبک کے شہروں کی مساجد اور مدارس سے حاصل کی۔ اس دور میں عیسائی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا اور مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں عیسائی صلیبیوں کے خلاف نفرت و غصہ عام ہو گیا تھا۔ اسی نفرت کے جذبات کے نتیجے میں بیت المقدس کو آزاد کرانے کے عزم نے سلطان صلاح الدین کی زندگی کا رخ موڑ دیا۔ انہوں نے جنگی تربیت اپنے والد اور اپنے مشہور سپہ سالار چچا اسد الدین شیرخوار سے حاصل کی۔ اس کے بعد ایک سپاہی اور مجاہد کے طور پر ساری زندگی جہاد میں گزار دی۔ ایک بار اسد الدین شیرخوار کو صلاح الدین کو ساتھ لے کر مصر گئے، جہاں فاطمی خلیفہ نے اسد الدین کو اپنا وزیر اور کمانڈر ان چیف تعینات کر دیا۔ 2 ماہ کے بعد اسد الدین شیرخوار کے انتقال کے بعد صلاح الدین کو اس کی جگہ وزیر مقرر کر دیا گیا۔ 1174 میں شام کے حکمران نور الدین محمود کے انتقال کے بعد اس کے 11 سالہ بیٹے ملک الصالح کو تخت پر بٹھایا گیا۔ ملک الصالح کی بدعمالیوں اور کمزوریوں سے صلیبی عیسائی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ اس خطرے کے پیش نظر سلطان صلاح الدین نے شام کی طرف پیش قدمی کی اور شام پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ آپ نے ملک الصالح کو معزول نہیں کیا بلکہ ان کو اقتدار پر رہنے دیا۔ 1182 میں ملک الصالح کے انتقال کے بعد تمام ریاستوں نے سلطان صلاح الدین کو حکمران مان لیا۔ صلیبی حکمران رینالڈ فلسطین کے مسلمانوں سے مسلسل معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا تھا اور مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث تھا۔ اس لیے سلطان صلاح الدین نے فلسطین کو صلیبی عیسائیوں سے آزاد کرانے کے عزم سے فلسطین کی طرف پیش قدمی کی۔ صلیبیوں نے سارے یورپ سے افواج جمع کیے۔ اس میں برطانیہ کا مشہور سپہ سالار رچرڈ، جو شیردل کے نام سے مشہور تھا، وہ بھی شریک ہوا۔ بیت المقدس کی فتح کے لیے بہت بڑی جنگ ہوئی جو تیسری صلیبی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں سلطان صلاح الدین فتح ہوئے اور صلیبیوں کی متحدہ طاقت کو زبردست شکست ہوئی۔ فلسطین صلیبیوں کے قبضے سے آزاد ہو گیا۔ سلطان نے فلسطین کے تمام عیسائیوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا اور ان کے نوجوانوں اور سپاہیوں پر جزیہ لاگو کر دیا۔ ان کے بوڑھوں اور معذوروں کا جزیہ خود ادا کیا۔ سلطان کے اس حسن سلوک سے بہت سے عیسائی مسلمان ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین نے نہ صرف ایک عظیم فاتح اور سپہ سالار تھے بلکہ ایک اچھے اور بہتر منتظم بھی تھے۔ انہوں نے مصر سے لے کر فلسطین تک پھیلی ہوئی سلطنت کو ایک فلاحی ریاست بنا دیا تھا۔ اپنی ساری دولت غریبوں اور مسکینوں کی مدد کے لیے لٹا دی۔ زندگی نہایت ہی سادگی سے بسر کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان ہوتے ہوئے بھی کبھی زکوٰۃ کے نصاب کے مالک نہیں ہوئے۔ بے شمار ہسپتالیں، کتب خانے، سرائے اور تعلیمی ادارے قائم کیے، جن کے کچھ آثار اب بھی قائم ہیں۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق و اعلیٰ کردار کے مالک تھے۔ رچرڈ جیسا دشمن جو بیمار ہوا تو آپ اس کی مزاج پرسی کے لیے چلے گئے۔ یہی وہ اخلاق ہے جن کی وجہ سے رعایا ان سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور دشمن بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ دنیا کا یہ عظیم فاتح، سپہ سالار اور بہترین حکمران 1193 میں 56 سال کی عمر میں بخار کی بیماری میں دمشق میں انتقال کر گیا۔ انتقال کے وقت آپ کی چھوڑی ہوئی کل ملکیت 1 کوٹ، 1 گھوڑا، 1 دینار اور 32 درہم تھی۔